میرے دوستو، میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے شمار زندگی میں نعمتیں دی ہیں، جس کا ہم اکثر و بیشتر بے جا طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان میں بھی فرمایا ہے کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دے رکھی ہے، اس کے باوجود ہم ہمیشہ گلا شکوہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں جینے کے لیے پورا جسم دیا، اور جسم میں ہاتھ، پیر، کان، آنکھ، زبان، دماغ، دل اور بے شمار نعمتیں دی ہیں، جس کا ہم دیکھنے میں تو یہی آتا ہے کہ غلط ہم یوز کرتے ہیں، غلط استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ساری جو کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے، وہ کس لیے ہے؟ انسانوں کے لیے ہے۔ یہ پانی، یہ ہوا، یہ چاند، یہ ستارے، یہ دن، یہ رات، یہ سمندر، جانور، غرض کے دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب انسان کے لیے پیدا فرمائیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ایک جگہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جنوں اور انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے۔ انسان کو عبادت کے لیے، اور تمام مخلوق کو، انسان کی کائنات کی تمام اشیاء کو انسان کے لیے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دے رکھی ہے، لیکن اس کے باوجود جب ہمیں کوئی تکلیف آتی ہے، جب ہمیں کوئی پریشانی آتی ہے، تو اللہ پر سے ہمارا توکل اٹھتا ہوا نظر آتا ہے، اللہ پر سے ہمارا توکل ٹوٹتا نظر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہمارا یقین خستہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور ہم پریشان حال ہو جاتے ہیں تھوڑی سی پریشانی میں۔ اس وقت اس کی بے شمار دی ہوئی نعمتوں کو ہم بھول کر ایک پریشانی پر ہم شکوہ و شکایت کرتے ہونا شروع کر دیتے ہیں، اور نا امیدی تک ہم پہنچ جاتے ہیں، جبکہ اس نے ہمیں بے شمار نعمتیں دے رکھی ہے۔ اسی موقع پر میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا محمود غزنوی کا۔ محمود غزنوی ہمیشہ اپنے دربار میں وزراء کو، وزیروں کو تحائف پیش کیا کرتے تھے، تحفے پیش کیا کرتے تھے، نعمتیں پیش کیا کرتے تھے، تو لوگ لے لیا کرتے تھے خوشی خوشی۔ تو ایک دن محمود غزنوی نے ایک نہایت کڑوی چیز، کڑوا پھل تمام لوگوں کو دیا اور کہا کہ اسے کھا لو۔ اس میں ایاز بھی تھے۔ جب سب نے دیکھا کہ یہ پھل تو بہت ہی کڑوا ہے، بڑا ہی بے ذائقہ ہے، اگر ہم یہ کھائیں گے تو ہمارا ذائقہ بگڑ جائے گا، ہمارا منہ خراب ہو جائے گا، لیکن انہی وزراؤں میں، انہی درباریوں میں ایک ایاز بھی موجود تھے۔ ایاز نے وہ پھل لیا اور کھا گئے۔ اللہ اکبر! تو تمام نے ایاز سے پوچھا کہ اے ایاز، یہ اتنا کڑوا پھل کیسے آپ نے کھا لیا؟ تو ایاز کا جواب دیکھیے آپ۔ تو جواب میں ایاز نے کہا کہ جس ہاتھ نے زندگی بھر ہمیں ذائقہ دیا ہو، جس ہاتھ نے زندگی بھر ہمیں نعمتیں دی ہو، جس ہاتھ نے ہمیں زندگی بھر
بڑے بڑے تحائف دیے ہوں، جس ہاتھ نے زندگی بھر ہمیں خوشیاں دی ہو، جس ذات نے ہمیں ہمیشہ بے شمار نعمتیں، بے شمار خوشیاں دی ہو، اگر وہی ہاتھ کبھی زندگی میں ہمیں کڑوا دے دے تو محبت کا تقاضا تو یہی ہے کہ اسے بھی ہم قبول کر لیں۔ تب ایاز نے، تب محمود نے درباریوں سے کہا کہ درباریوں سمجھ گئے کہ میں ایاز سے کیوں زیادہ پیار کرتا ہوں، کہ جس طرح وہ میری ہر نعمتوں پر خوش تھا، لیکن جب وقت آنے پر جب میں نے اسے بے ذائقہ چیز دی تو وہ بھی اسے قبول کر لی، تو یہ حقدار ہے کہ میں اسے زیادہ محبت کروں۔ تو میرے دوستو، زندگی بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں خوشیاں دیتی ہیں، ہمیں بے شمار نعمتیں دیتی ہیں، بے شمار خوشیوں کے بھنڈار ہمارے زندگی میں آتے ہیں، لیکن جب ایک مرتبہ پریشانی آ جاتی ہے تو ہم نا امید ہو جاتے ہیں، شکوہ شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، یہ بات آپ کو مجھے بتانا اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآنی آیات دی ہے تاکہ ہم اسے پڑھ کر اپنی پریشانیوں کا حل کر سکے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی بندہ ناخوش ہو، اس کا کوئی بندہ پریشان ہو، اس کا کوئی بندہ تکلیف میں ہو۔ ہرگز یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ میرے دوستو، ایک کانٹا اگر کسی بندے کے پیر میں لگ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی، جو بندے کو تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس تکلیف کے عوض میں، اس تکلیف کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو نیکیاں دیتا ہے۔ اللہ اکبر! اندازہ لگائیے آپ۔ پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں تکلیف دے رہا ہے یا اللہ ہمیں پریشان دے رہا ہے؟ جی نہیں میرے دوستو، اگر ہم پر دنیاوی اعتبار سے کوئی مشکلات کا سامنا ہو گیا، کوئی پریشانیوں کا سامنا ہو گیا، تو ہمیں ایسی آیتیں ہمارے پاس موجود ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات موجود ہیں، وہ پڑھ کر ہم اپنی تکالیف کو دور کر سکتے ہیں۔